السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زیڈ پلس ٹی وی کے خصوصی پروگرام آداب زندگی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، زندگی میں بہت سے امور ایسے ہیں جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے آداب سکھلائے ہیں۔ آداب زندگی کے اوپر بہت سے کتابیں ہیں، بہت سے ویڈیوز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان آداب سے ناواقف ہیں یا پھر ان آداب پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ زندگی کے یہ آداب انسان کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بااخلاق اور تہذیب یافتہ شخص باادب زندگی اگر گزارے گا تو اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام آداب زندگی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفر کے آداب۔ ناظرین، سفر ہر انسان کرتا ہے، فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ انسان ایک ہی جگہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک جگہ اگر وہ رہے گا تو اکتا جائے گا، بیزار ہو جائے گا، تو کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی ریزن سے اسے سفر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ایجوکیشن کے لیے سفر کرتا ہے، کبھی ٹریٹمنٹ کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو کبھی معاش کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اور کبھی جاب کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو کبھی انسان کسی کی زیارت اور ملاقات کے لیے سفر کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، تو کبھی عبادت کے لیے بھی سفر کرتا ہے۔ بہرکیف سفر کے کئی ایک ریزن ہوتے ہیں، اور سفر بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فسیحوا فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہ دیکھو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کاریگری کیسے بنائی ہے، کیسے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ایک اور فائدہ بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سافروا تصحوا۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ سفر کرو تم صحت مند رہو گے۔ یعنی انسان جب ایک جگہ رہ کر بور ہو جائے گا، اس کے ٹینشن اور اس کے بہت سے ایسے مسائل جو ایک جگہ رہنے کی وجہ سے درپیش ہوں گے، جب وہ جگہ بدلے گا، حرکت کرے گا اور نئی ہوا، تازی ہوا پائے گا، تو اس کے ذہن سے غم دور ہوں گے، خوشیاں اس کے سامنے ہوں گی، اور ٹینشنز اس کے ختم ہوں گے، ڈپریشن وہ اس کا ختم ہو جائے گا، اور اس کے جسم میں قسم کی پھرتی اس کو محسوس ہوگی۔ بہرکیف سفر کے جو بھی ریزن ہوں یا جو بھی بینیفٹس ہوں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب بھی ہم سفر کریں تو اسلام نے ہمیں کچھ آداب بتلائے ہیں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ وہ سفر کے آداب کیا ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ان آداب سے اب تک بھی ناواقف ہوں گے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی سفر کے آغاز سے پہلے، سفر پر نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ استخارہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہر معاملے میں استخارہ سکھایا تھا۔ فی کل امر، ہر معاملے میں استخارہ سکھلایا تھا۔ تو استخارہ کیا ہے؟ خیر طلب کرنا اللہ سے، 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے دعا کرنا، اے اللہ میرا یہ سفر میرے حق میں بہتر ہے تو آسان فرما دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے جانے سے روک دے۔ تو استخارہ کی دعا آپ حصن المسلم میں اٹھا کر پڑھ لیں، بہتر رہے گا۔ استخارہ سب سے پہلا ادب ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ انسان اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکل رہا ہے تو ان لوگوں کو اللہ کی امان میں دے کر جائے، اللہ کے حفظ و امان میں دے کر جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں جس کے حوالے کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ گھر میں مقیم ہیں وہ لوگ سفر پر جانے والے کو یہ دعا دیں گے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تمہارے دین،
تمہاری امانت اور تمہارے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، اگر مسافر مقیم کو اور مقیم مسافر کو دونوں ایک دوسرے کو اس طرح اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو یہ دونوں کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ کے سپرد کی ہوئی چیزیں ہلاک اور ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ دوسرا ادب تھا، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب بندہ گھر سے باہر قدم رکھے تو دعا پڑھے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ بڑی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے اندر اس کے معنی کیا ہے۔ اللہ کے نام سے نکل رہا ہے، اللہ کے بھروسے پہ نکل رہا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلے گا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اب یہ بندہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا ہے، اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انسان یہاں یہ بھی دعا کر رہا ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں بھٹک جاؤں یا بھٹکا دیا جاؤں، میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ لوگ آج باہر نکلنے پر کوئی لوٹ لیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے، کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں، راستے میں بہت سے فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ کہ مجھے گمراہ کر دیا جائے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ جب ہم سواری پر بیٹھیں، آٹو میں بیٹھیں، کار میں بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، بس میں بیٹھیں، فلائٹ میں بیٹھیں، جہاں بھی آپ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اس دعا کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد جب آپ سفر پر نکل پڑیں، سفر کے لیے آپ شہر کے باہر پہنچ جائیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ طویل دعا ہے، حسن مسلم میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ویڈیو طویل ہو جائے گا، آپ یہ اٹھا کر دعا وہاں سے پڑھ لیں۔ سفر کی دعا بڑی پیاری دعا ہے، اس کے اندر ہدایت مانگی گئی، تقوی مانگا گیا، عافیت مانگی گئی، سفر کی آسانیوں کا سوال کیا گیا، گھر والوں کی حفظ و امان کا سوال کیا گیا، تو یہ دعا کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اسی طرح جب بھی آپ کسی اونچے مقام پر چڑھ رہے ہوں یا وہاں سے نیچے اتر رہے ہوں تو آپ کو اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ بالخصوص فلائٹ کے سفر میں جب فلائٹ ٹیک آف ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے، اور جب فلائٹ اتر رہا ہوتا ہے لینڈنگ کے موقع پر ہمیں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ اگر کار میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ اوپر چڑھ رہے ہیں تو اللہ کی بڑائی، نیچے اتر رہے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اور ایک اور ادب یہ ہے کہ سفر میں انسان کو وضو کرنے کے لیے بعض اوقات مشاکل پیش آتے ہیں، پانی میسر نہیں ہوتا ہے، یا پانی میسر ہوتا ہے تو پیر دھونے کے لیے مسائل پیش آتے ہیں، تو انسان گھر سے باوضو نکلے گا، پیر میں ساکس پہن کر نکلے گا، تو وہ 3 دن تک، سفر میں ہونے کی وجہ سے 3 دن تک وہ اپنے ان ساکس پر مسح کر سکتا ہے جب تک کہ وہ جنبی نہ ہو جائے یا اس ساکس کو نہ نکال دے۔ اور اسی طرح سفر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ سفر میں اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں رخصت دی ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھی جائے، یا پھر اسی طرح 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کی نمازیں پڑھی جائے۔ اور اسی طرح سفر کے اندر جب انسان اپنی منزل پر پہنچتا ہے، جس مقام پر اس کو جانا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ ہر چیز سے جو تو نے پیدا کی ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو انسان جب تک وہاں رہے گا، جس مقام پر وہ گیا ہے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور ایک اور ادب سفر میں ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اگر ہم سفر میں ایک جماعت کی شکل میں جا رہے ہیں، 3 لوگ جا رہے ہیں اگر، تو ہم میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سفر کے واپسی کے وقت جب بندہ سفر سے واپس آتا ہے تو گھر والوں کو انفارم کرنا چاہیے، خبر دینی چاہیے۔ آج کل تو ہمارے پاس فون ہے، ٹیکنالوجی بہت اپڈیٹ ہے، ہم ہر پل پل کی خبر دے سکتے ہیں، لائیو لوکیشن بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کوئی آدمی اچانک رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس نہ آئے، خبر دے کر آئیں، زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا
کہ بندہ جب بھی گھر کو آتا ہے آنے سے پہلے گھر والوں کو اگر خبر دے تو عورتیں جو زیب و زینت اختیار نہ کی ہوئی ہیں اپنے گھر کے ریگولر حالت میں ہیں تو وہ اپنے بالوں کو سنوار لیں گی, زیب و زینت اختیار کر لیں گی اور شوہر کے لیے وہ اپنا میک اپ کر لے گی, اس طرح وہ شوہر کے لیے تیار رہے گی. تو اس کے اندر ایک مصلحت یہ بھی بتلائی گئی کہ جب وہ ریگولر حالت میں رہنے کی وجہ سے شوہر باہر سے آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ناگوار ہو, تو اچھی حالت میں دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا. اور اسی طرح عورتوں کے لیے یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سفر وہ تنہا نہ کریں. جب بھی وہ سفر کرنا چاہیں تو محرم رشتہ دار ساتھ میں ہوں, باپ, بیٹا, بھائی, کوئی بھی ایسا رشتہ دار جس کو محرم قرار دیا گیا ہے تو وہ ساتھ میں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عورت تنہا سفر کرے. لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم, کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. تو محترم ناظرین, یہ چند آداب تھے سفر کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ مزید اس طرح کے پروگرامز جس کے اندر آداب زندگی سے متعلق اور بھی بہت سے آداب ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Z Plus TV, safety for all.